کہ شرک کرنے والا کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو نبی کو اور مومنین کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل یہاں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ مومن اور نبی کسی مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، ان کی مالی مدد کریں گے، ان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کریں گے، ان کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بچھا کے رکھیں گے۔ لیکن جہاں معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی مغفرت مانگنے کا ہوگا تو مالک فرماتا ہے کہ نہیں، یہ اس چیز کی اجازت ہے ہی نہیں کہ آپ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اسی لیے ہم کسی جو بد عقیدہ ہوتا ہے، جس کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے، ہم اسی لیے اس کی جنازہ نہیں پڑھتے، چاہے وہ ہمارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ اگر ان کے عقیدے میں شرک ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ جنازے کی جو دعا ہے وہ مغفرت کی دعا ہے، اور مغفرت کی دعا اگر ہم نے کر لی تو اس قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو جو ہے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی۔ لوگوں کے ذہن میں سوال آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، اور نہیں تھی استغفار کی دعا ابراہیم کے لیے ابھی ہے اس کے باپ کے لیے، الا مگر موعدۃ، ایک وعید کے تحت، ایک وقت کے تحت، وعدہا ایاہو، جو اس نے صرف اس سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے جو ہے اپنے رب سے دعا کروں گا۔ لیکن فلما، پر جب تبین لہو، کہ اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، بین ہو گئی، انہو عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا، اس سے بیزار ہو گئے کہ نہیں مالک، میں نے جو ہے وہ دعا کی تھی کہ شاید کہ راہ راست پر آ جائے، لیکن یہ تو ہے ہی پکا دشمن اللہ کا، اللہ کے دین کا۔ حالانکہ آپ دیکھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ پروہت تھا، وہاں کا جو مذہبی ٹھیکیدار تھا اس سلطنت کا، اور بادشاہ کا جو ہے وہ خاص تھا، بتوں کا جو ہے وہ بنانے والا، اور وہاں کا جو ان کی مذہبی عبادت گاہیں تھی اس کا انتظام کرنے والا تھا۔ لیکن اس کو جب اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے کہ یہ تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، کیوں تم ان کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے ہو، کیوں تم ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو، تو کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اے ابراہیم یہاں سے چلا جا، کیوں؟ ورنہ میں تجھے کیا کروں گا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، یہاں سے چلا جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ لیکن جب معلوم ہو گیا کہ اب یہ ماننے والا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی لما تعبد الشیطان، اے ابا جان کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ وہ ایک جو دعا کا انہوں نے کہا تھا ایک وقتی طور پر بات تھی، لیکن جب واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، تو انہوں نے اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ ان بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہے لأواہ حلیم، یہ تو بڑے بردبار تھے، بڑے ہی جو ہے نرم خو اور بردبار تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ بات کہ لیدل قوما، کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے، بعد اس کے بعد کہ اذ ہداہم، کہ جب انہیں ہدایت مل گئی، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم، ان پر یہ بات کھل جائے، واضح ہو جائے، بیان ہو جائے ان کے اوپر، ما یتقون، کہ جو ان کو جو ہے جو بچنا ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ ان کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ ان کو گمراہ کرے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یحیی، وہی جلاتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ، یقیناً معاف کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، علی النبی،
نبی کو والمہاجرین اور مہاجرین کو والانصار اور انصار کو الذین وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہ جنہوں نے اس رسول کی اتباع کی فی ساعت العسرتی کہ جب وہ سخت گھڑی تھی وہ مشکل کی گھڑی تھی اس وقت انہوں نے اس کی اتباع کی من بعدی اس کے بعد کے ما کاد یزیق قلوب فریق منہم کہ قریب تھا کہ ان کے دل جو ہے وہ پھر جاتے ما کادا کہ قریب تھا کہ یزیق قلوب کہ ان کے دل جو ہے وہ پھر جاتے ٹیڑے ہو جاتے فریقن کے ایک گروہ کے منہم ان میں سے ثم پھر تاب علیہم اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا ان کو بخش دیا معاف کیا انہو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہم ان کے اوپر رعوف الرحیم شفیق اور مہربان ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اور ان 3 اشخاص پر بھی جو پیچھے رہ گئے تھے اب یہ 3 اشخاص دوسرے ہیں پہلے جو ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھی تھے انہوں نے وہ بھی تبوک کے موقع پر نہیں گئے تھے یہ 3 مومنین اور تھے جو تبوک پر نہیں گئے تھے لیکن ان 7 نے تو اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو جو وہ سزا دے دی تھی اور انہیں احساس ہو گیا تھا لیکن اب یہ جو 3 تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور وہاں منافقین آتے ہیں تقریباً 80 کے لگ بھگ منافقین ہیں جو آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ عذر تھا میں اس لیے نہیں آیا اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی کہتا ہے میرا یہ معاملہ تھا میں اس لیے نہیں اللہ کے رسول کوئی بات نہیں لیکن یہ 3 وہ صحابی ہیں جن میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں اور مرارہ بن ربیع ہیں اور رضی اللہ عنہ اور تیسرے جو ہیں وہ ہلال بن امیہ ہیں تو یہ 3 ایسے صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واپس آئے اب کعب بن مالک فرماتے ہیں یہ جب بوڑھے ہو گئے اور آنکھوں کی بینائی بھی ان کی ختم ہو گئی تو ان کا پوتا ان کو مسجد لے کے جا رہا تھا اس وقت اپنے اس پوتے کو سناتے ہیں کہ یہ تبوک کا وہ معاملہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور 80 کے لگ بھگ جو ہے وہ منافقین آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا یہ معاملہ اللہ کے رسول درگزر کا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن جب میں آیا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا کوئی معاملہ نہیں تھا مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا میرے پاس سواری بھی تھی میرے پاس مال بھی تھا لشکر نکل گیا میں نے سوچا کہ چلے میرے پاس تو تیز سواری میں اگلے دن آپ کو جو ہے وہ آ لوں گا لیکن پھر وہ دن نکل گیا پھر میں نے سوچا چلو ابھی تو وقت ہے وہاں تک پہنچنے میں تبوک تک پہنچنے میں پھر چلا جاؤں گا اور حتیٰ کہ یہ وقت آ گیا کہ آپ لوگ واپس آ گئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم الگ بیٹھ جاؤ کہ نا میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ میں اکیلا ان سب کو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں بھی چاہتا تو جھوٹ بول دیتا میرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ تو بھی کوئی بہانہ تراش لیتا تو بھی کچھ کر لیتا لیکن میرے دل نے میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں ایسی بات کروں پھر تھوڑی دیر میں جو ہے وہ مرارہ بن ربیع آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ بھی کوئی معاملہ نہیں تھا مجھے کوئی عذر نہیں تھا بس میں اپنی سستی کی کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکا اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بھی ادھر بیٹھ جاؤ مجھے کچھ ڈھارس بندی کہ چلو میں اکیلا نہیں ہوں ایک اور بھی ہے کچھ دیر کے بعد ہلال بن امیہ آئے انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بھی ایک طرف ہو جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کے پاس اب ہم تینوں پریشان کہ کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہ کرے اب مسجد نبوی میں ہیں ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا یہ 2 تو اپنے گھروں پہ بیٹھ گئے لیکن میں جو ہے میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی میں مسجد نبوی آتا تھا صلات کے لیے بازاروں میں چلتا تھا میری طرف کوئی توجہ نہیں کر کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا میری طرف کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا میں دیکھتا تھا
صلات کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ترچھی آنکھوں سے دیکھتا تھا. جب میں صلات کر رہا تھا نبی علیہ السلام میری طرف دیکھ رہے ہوتے، اور جیسے ہی میں سلام پھیرتا رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رخ پھیر دیتے تھے. میں کہا مالک کیا ماجرا ہے. میں گھر جاتا تھا، میرے پڑوس میں میرا چچا زاد بھائی ابو قتادہ تھے رضی اللہ عنہ. میں منڈیر پر چڑھا، میں نے کہا ابو قتادہ. میں نے اس کو آواز دی، اس نے نہیں سنی. میں نے پھر اسے آواز دی، میں نے کہا ابو قتادہ کیا میں مومن نہیں ہوں؟ کیا میں نے بدر کعب جو ہیں انہوں نے بدر میں حصہ، وہ اس وقت مومن نہیں ہوئے تھے، جبکہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع جو ہے یہ بدری صحابی تھے. کہ میں نے احد میں حصہ لیا ہے، میں نے جو ہے یہ کام کیا، میں نے یہ، تو کیا میرے ایمان میں شک ہے؟ کہنا ابو قتادہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتا، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا، میرا چچا زاد بھائی ہے. میں نے کہا ابو قتادہ جواب دے، کیوں جواب نہیں دیتا؟ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ. یہ کہہ کے وہ جو ہے چلا گیا. میں روتا رہا کہ مالک کیا معاملہ ہے. اللہ سے توبہ کرتا رہا، دعا کرتا رہا. 40 دن گزر گئے اس طرح. مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ صحابہ کرام میں سے، نہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، نہ گھر میں کوئی بات کرتا تھا. حتیٰ کہ 40واں دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھجوایا کہ ان سے کہو کہ ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں. تو میں نے پوچھوایا کہ یا رسول اللہ کیا طلاق دے دوں؟ کہا کہ نہیں، ان سے کہو الگ ہو جائیں. کہہ رہے ایک سہارا تھے بیوی کا وہ بھی چھن گیا. اور کہہ رہے ہیں اسی دوران جو ہے وہ غسان کے بادشاہ نے مجھے خط بھیجا ریشم میں لپٹا ہوا کہ سنا ہے کہ تمہارا صاحب تم سے ناراض ہو گیا ہے، تو تم جو ہے ایسا کرو کہ ہماری طرف آؤ، تم تو بڑے قدر والے بندے ہو، ہم تمہاری قدر کریں گے. کہہ رہے یہ ایک اور قیامت ٹوٹی کہ اب جو ہے وہ کافر اور مشرک مجھے جو ہے وہ دین چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، مجھے اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اب میں جو ہے وہ اپنے دین سے پھر جاؤں. یہ میرے اوپر جو بڑا پہاڑ بن کے گرا. تو میں نے جو ہے وہ اس کو آنکھ میں جھونک دیا اس کے خط کو. اور اب گھر میں بیوی بھی بات کرنے والی نہیں. کہہ رہا 50واں دن تھا کہ میں اپنی مڈیر پہ بیٹھا تھا کہ دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے. کہہ رہا کعب مبارک ہو، کعب مبارک ہو. میں خوش ہو گیا کہ شاید میرے لیے اللہ نے کوئی جو ہے وہ کوئی راستہ نکال دیا ہے. اب دیکھا کہ لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. کہ میں مسجد نبی گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعب تمہیں مبارک ہو. میں کہا رسول اللہ آپ نے معاف کیا ہے، اللہ کی طرف سے معافی ہے. کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کیا. تو یہ وہ ایمان تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ تھوڑی سی ان سے جو ہے کوتاہی ہو گئی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا امتحان لیتے ہیں. اب ایسے میں دیکھیں وہ لوگ تھے کہ وہ نہ اپنے امیر کے خلاف کوئی بات کی نہ انہوں نے جو ہے کوئی ایجیٹیشن پھیلایا، نہ انہوں نے کچھ کہا. ٹھیک ہے ان کی غلطی ہے، غلطی پر ان کی سرزنش ہوئی ہے، لیکن غلطی نہ ہو اور سرزنش ہو تو پھر وہاں جو ہے بندہ بولتا ہے. لیکن انہوں نے کوئی حرف جو ہے شکایت کا حرف جو ہے زبان پر نہیں لائے. تو مالک فرمائے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، حتیٰ یہاں تک اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ کہ جب زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ بسبب اپنی فراخی کے، بسبب اس کے اپنے جو ہے کشادگی کے باوجود یہ زمین ان پر تنگ ہو گئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے اپنی جانیں ان کے لیے سخت ہو گئیں، ان کے دل جو ہے وہ گھٹنے لگے. وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ ملجأ من اللہ کہ اب کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ کے علاوہ، الا الیہ مگر اللہ ہی کے پاس ان کا ٹھکانہ ہے. ثم پھر تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. لیتوبوا، تاکہ وہ کیونکہ انہوں نے توبہ کی تھی تو اللہ نے ان سے جو ہے اللہ نے ان کے لیے پیغام بھیجا کہ تم توبہ کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.